جب فرشتوں کی مار دھاڑ ہوگی اور مارا جائے گا، رو رو کے کہے گا خدا را میری بات تو سنو، میں یہ نہیں کہتا میری ہڈی پہ نہ مارو، کونی پہ نہ مارو، میرے گھٹنے پہ نہ مارو، میری ایک بات تو سنو، او لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میری چمڑیا میرا کھال جہنم کی آگ برداشت نہیں کرتا، جہنم کے درے برداشت نہیں کرتا۔ فرشتے ایک ہی بات کہیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ مسجدوں کے اندر کہنے والا کوئی پاگل تھا، کوئی دیوانہ تھا، اس کے کوئی دماغ کی کوئی خرابی تھی، جو ایک گھنٹہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کیا کرتا تھا، چار مہمان لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسے میں بلا کر ایمان و یقین کی بات کیا کرتے تھے، سال 7 مہینے لگا کر اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے، 7 مقبل اللہ اکبر مہینے لگا کر ملکوں کا سفر کر کے آیا کرتے تھے، کیا تمہیں لوگ ڈرانے کے لیے تمہارے دروازے پہ نہیں آتے تھے؟ کیا فجر کی اذان میں تیرے سنائی نہ دیتا تھا؟ ظہر عصر مغرب عشاء کی اذان میں تجھے سنائی نہ دیتا تھا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب مالک کائنات کی طرف سے اس کا قاصد بندہ بلاوا بھیجتا تھا، سنیہا بھیجتا تھا، سندیسہ بھیجتا تھا، دعوت نامہ بھیجتا تھا اور کہا کرتا تھا آ جا نماز کی طرف، آ جا بھلائی کی طرف، تجھے عام آدمی نہیں بلا رہا، سارے جہان کا پیدا کرنے والا اللہ تجھے اپنی طرف بلا رہا۔ سبحان اللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علماء اکرام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم سارے حساب لے گا، ہر چیز کا حساب لے گا، لیکن سب سے پہلے اللہ 2 سوال اپنے بندے سے کرے گا۔ یقیناً علماء اکرام نے ان سوالوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا، یہ نہیں کہ علماء نے آپ کو نہیں بتلایا۔ 1400 سال پہلے سونے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا، علماء اکرام نے مارے کھا کھا کر، چمڑے اڑا کر، مسجد کے حجروں میں زندگی گزار کر، کڑوی کچیلی باتیں سن کر، اپنے ارمانوں امیدوں خوشیوں کا گلا گھونٹ کر اس پیغام کو قیامت کی صبح تک محفوظ رکھنے کا اللہ اکبر ارادہ کر لیا، وعدہ کر لیا، اور مالک کائنات نے اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا، انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون۔ تم کہاں میرے حکموں کی پاسداری کرو گے؟ تم کہاں اس کتاب کو، فرمان کو سنبھال سکو گے؟ دنیا والوں جیسے اللہ شانوں والا، خدا کا کلام بھی شانوں والا ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ جل شانوں نے تمہاری حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے اپنی لارب کتاب کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، خدمت صحابہ، خدمت اہل بیت، خدمت قرآن، معجزات قرآن، کمالات قرآن، دینی مدارس۔ شک نہ کرنا ما یبدل القول، قیامت آ جائے گی، ستارے کام کرنا چھوڑ دے، چاند چمکنا چھوڑ دے، سورج روشنی دینا چھوڑ دے، لیکن جو اللہ نے فرما دیا اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو قرآن کے اندر لکھ دیا اندھیری دن کے اندر اجالا رات میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن قرآن کے میرے عزیزوں زیر زبر کے اندر نقطے کے اندر بھی قیامت تک کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ڈالے گا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير۔ آئے تو تھے، کیا کیا تھا؟ بسترے اٹھا اٹھا کے محلے سے باہر نہیں پھینکے تھے، ان کا مذاق نہیں اڑایا تھا، پانی کی تھیلیاں نہیں ان پہ ڈالی تھی، ان کے بیگوں کو پکڑ کے گھسیٹا نہیں تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے صحراؤں میں، چٹیل میدانوں میں پیدل 4 میل سفر کر کے میرا پیغام تمہارے تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، میرا دین تمہارے تک پہنچایا۔ او بے شرمو، میں نے تمہارے لیے پیسہ کے پیسے کا اصول تمہارے لیے مشکل تھا، ایسا کمانا ہو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، میں نے دین تمہارے دروازوں تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، کامیابی کا رستہ پہنچا دیا۔ پھر میرے بندے بتاؤ، اتنی روشن دلیلوں کے بعد، اتنی کامیابی کے بعد، اتنی آسان راستے پر چل کے اے میرے بندے تم کامیاب ہو کر میرے پاس لوٹے کیوں نہیں؟ یقین جانو میرا عزیزو، آج مولانا اسماعیل صاحب کی دعوت پر آنے والوں، میں سارے علماء اکرام سے عرض کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، قبروں کے اوپر تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھنے کا مقصد کیا؟ مجھے بتاؤ، کیا آنے والا؟ آپ کی موت کی مدت دیکھ کر کیا آنے والا؟ آپ کتنے عرصہ ہوئے مرے ہوئے دیکھ کر اتنی لمبی دعا کرے گا، یہ ویسی دعا کرے گا؟
کیوں لکھا 1970 کے اندر پیدا ہوا 2020 کے اندر فوت ہوا، یعنی 50 سال تک زندہ رہا۔ اللہ بھی کتنا کریم ہے، کتنا بے نیاز ہے۔ قیامت کے دن یوں نہ کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کرنے کا موقع نہ دیا، قیامت کے دن یوں نہ کہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، بلکہ اللہ نے مرنے والے کے ورثاء کے ہاتھوں سے لکھوا دیا، فرمایا اے اس کے وارثوں اس کے ہاتھوں سے لکھ لو، ہمارا ابا دنیا میں اتنا مگن ہو گیا تھا، دنیا میں اتنا بے خبر ہو گیا تھا، اللہ مال کے چکر میں، اللہ اکبر پیسے کے چکر میں، اس آخرت بنانے کی اس نے ہمت ہی نہ کی، آخرت بنانے کی کوشش نہ کی۔ اے اللہ اس کے مرنے کے بعد ہم نے لکھا تھا کہ ہمارا ابا 1970 کے اندر پیدا ہوا، 2020 کے اندر فوت ہوا، اے اللہ تو نے 50 سال مہلت دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے جھٹلائے گا، پوچھو اس بندے سے میں نے 50 سال مہلت دی تھی۔ اللہ اکبر، یہ بندہ 50 سال میں بھی مجھے راضی کر کے نہیں آیا ہے، اب بتاؤ اس کا انجام ہے، اس پہ دفعات لگے گی، اس پہ قانون نافذ ہوگا، اس پہ عمل درآمد قانون نافذ کرنے والے عمل درآمد کرائیں گے۔ بتاؤ اس کے اوپر کون سی دفعہ لگاؤ؟ اللہ اکبر، سزائے موت کا سزائے موت دوں یا اس کو 25 سال کی سزا دو؟ خدا کی قسم آپ کو اگر ایک سانس کی سزا بھی مل گی تو پریشانی ہو جائے گی، وہاں 25 سال تو دور کی بات ہے، وہاں اگر صرف جہنم کا پھیرا لگانا ہی پڑ گیا تو میرے عزیز یا اللہ میں کیا کرتا، الپڑھ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سیدھا سادہ سادہ دین تجھے دیا تھا، کیا میں نے قرآن تیرے دروازوں تک نہیں بھیجا؟ تیری الماریوں میں پڑھا رہا تھا، تیری نئی آنے والی بہو کی صندوقنی میں پڑھا تھا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے جس کے سر پر قرآن سایہ کر کے اسے سسرال میں لے کے آیا، اسے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملی، اسے بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہ ملی۔ کاش قرآن کھول لیتی، تجھے اللہ کے قرآن کی آیت اور خدا کا قانون نظر آ جاتا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، شرط ایمان کی ہو۔ یہی وجہ ہے دنیا کہ مال و متاع کی محبت نے انسان کو مکے اور مدینے میں بھی اللہ سے دور کر دیا۔ جب جمعے کے دن حرم کے ارد گرد میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ترتیب کے ساتھ لوگوں کو اندر داخل کیا جاتا ہے تاکہ بگدم نہ مٹ جائے، تکم پہ نہ ہو، لوگ آرام سے اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ کر سکیں، تو پھر ٹیکسی والے کو کہتے ہیں یار بس جمعے کی نماز کس طرح مجھے حرم میں پڑھوا دے، وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے گھما کے لائے گا۔ کتنا بدنصیب ہے کہ کتنی مشکل سے آپ کو حرم میں پہنچاتا ہے اور خود اللہ کے حرم سے واپس آ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کا دین بھی اتنا لاوارثہ نہیں ہے، اللہ کا دین بھی اتنا سستا نہیں ہے کہ جب چاہا چڑیا کی چونچ کی طرح 2-4 ٹھونگے مار لی اور پھر اپنے کام پہ لگ گئے۔ مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آئے، تکلیف آئی تو پھر اللہ اللہ کرنے لگے، سکھوں کی بادل آئے اور چھم چھم رحمتوں کی بارش ہونے لگی تو اللہ بھی بھول گیا، اللہ کا رسول بھی بھول گیا۔ اللہ نے یہ زندگی انسان کو بہت خوبصورت دی تھی، اس میں جھوٹ نہیں تھا، رشتے ناطے ٹوٹنے نہیں تھے، اپنے پراؤں سے نفرت نہیں تھی، اس میں حرام مال نہیں تھا، اس مشروب کو اللہ نے شراب سے پاک رکھا تھا، اس زندگی کو اللہ نے اس کاروبار کو سود سے اور ذخیرہ اندوزی سے اور حرام کمانے سے اللہ نے پاک رکھا تھا۔ لیکن جب اس زندگی کو ہم نے اپنی زندگی سے جاتا دیکھا اور اس زندگی پر لوگوں کا دنیا کا معیار بنتے دیکھا تو پھر میں نے رمضان جیسے مہینے کا تقدس بھی پامال کر دیا۔ بچوں کے لیے افطاری کے سموسے اور پکوڑے لے جانے والے کو لال چٹنی کے ساتھ سموسے کھاتے ہوئے اسے اس میں سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی بدبو کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ دودھ والا دودھ کے اندر پانی ڈالے تو پھر جس کے پاس جا کر دودھ بیچتا ہے دیتا ہے تو ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ بخار جسم میں ہے، بخار جسم میں ہے، ہاتھ لگانے سے حرارت پتہ لگ رہی، کتنے فیصد ہے تھرمامیٹر کی ضرورت ہے، پتھری گردے میں ہے الٹراساؤنڈ سے پتہ لگ رہی، دل کے وال بند ہیں اینجیوگرافی سے پتہ لگ رہی۔ میرے عزیزوں، اگر حرام اور حلال کا پتہ کرنا پڑے گا
تو اس دل کو اللہ کی محبت کی چوٹ لگانی پڑے گی، اس روح کو اللہ کی محبت سے زندہ کرنا پڑے گا۔ جب دل اور روح کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اسے زندگی مل گئی، تو پھر یہ بریکیں لگیں گی آنکھ پر، ہونٹوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پر۔ پھر یہ وجود جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ حرام اور سود اور جھوٹ قبول نہیں کرے گا۔ پھر آنکھ اس سے کہلوائے گی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ہاتھ اس سے کہلوائیں گے، پیر اس سے کہلوائیں گے۔ جب اندر کی بیٹری دیکھو بھائی، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ 10-12 ہزار تو مانگتا ہوگا، اور یہ سب نے مانگے، کسی کو بن مانگے مل گئے، میرے سے کس نے مانگ لیے۔ ٹینٹ والا ہر چیز اس کے بعد ایک پہاڑ ہے کہ آپ نے اس کا یہ بدلہ دینا۔ اس میں ایک یہ تار ہے جو وائر کا کام کر کے اس پیٹی کے ساتھ، اس ایمپلیفائر کے ساتھ، اس مشین کے ساتھ جوڑ رہی۔ پھر آگے ایک اور تار ہے، ایک بورڈ جس میں سوئچ لگا ہوا، وہ تار مین تار کو آگے جا کے جوڑ رہا۔ پھر مین تار میٹر سے پھر آگے ٹرانسفارمر۔ اگر ٹرانسفارمر اڑ جائے، جل جائے، اس کی بتی فیل ہو جائے تو یہ سارے نقشے، یہ سارے ذرائع ناکارہ ہو جائیں گے۔ ہمارا دل اس کی بتی بجھ چکی ہے۔ اللہ کی محبت کی جو شمع جل رہی تھی، خشیت الہی کا جو اس پہ غلبہ ہوتا تھا، اب یہ دل کی بیٹری بجھ گئی، اس لیے ڈیڈ ہو چکی ہے۔ گاڑی رستے میں چلتے چلتے رک جائے تو سب سے پہلے بیٹری پہ نظر پڑتی ہے، جو اس کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں ان کو پیچ سے کسا جاتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، ساری گاڑی صحیح ہے، لاگت کتنی 1 کروڑ روپیہ، اور 20-25 ہزار کی بیٹری نے اس کو بالکل کھڑا کر کے رکھ دیا ہے تو گوشت کا اتنا سا لوتھڑا، لیکن منو وزنی وجود کو اس نے ڈال کر کے رکھ دیا۔ بیٹری بجھ جائے اسے ٹوچن لگواتے ہیں، اس لیے عرض کرتے ہیں خانقاہوں کے نظام کو منظم کیجیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، خدمت صحابہ زندہ باد، خدمت اہل بیت زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔ خانقاہوں کے نظام کو منظم کیجیے، آج اللہ کی نظروں میں رہیے، قرآن اور ایمان والے مسجدوں کے ماحول میں رہیے۔ دیکھو کھیتی کو پانی ملنا چھوڑتے ہیں، پانی دینا چھوڑ دیں، کھیتی کو اجڑنے میں دن بھی نہیں لگتا، بدتوں میں جا کے آباد ہوتی ہے۔ پہلے مٹی جگہ تلاش کرو، پھر گوڈی کرو، پھر پانی لگاؤ، پھر قابل قبول ان جڑوں کو لے کے آؤ، تلاش کرو، نرسری میں جاؤ، پھر لا کر ان جڑوں کو مٹی کے اندر گاڑو، پھر اس کے بعد پانی، پھر کہیں جا کے ہریالی اور خوشحالی نظر آتی۔ اور اگر اس کو اجاڑنا ہو، ایک پانی کا ریلا، ایک ہوا کا جھونکا، اور کئی جانور کے 4 پیر آ کر اس کو روند کر ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس دل کی کھیتی کو آباد کیجیے، دل آباد ہوگا، جہان آباد ہوگا۔ دل مردہ، جب اندر کی بیٹری کا سوئچ آف ہو جائے گا تو پھر آنکھ کان یہ حرام چیزوں کو اندر جانے سے روک دیں گے۔ مین ہیڈ یہ ہے، اور اس ہیڈ کا جو پرسنل سیکٹری ہے، جس کو یوں کہہ دیں آپریٹر جو ہے، وہ آنکھ ہے۔ یہ دل کتاب آنکھ کتاب سارے اعضاء ہے۔ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اور سب سے پہلے اس خواہش پیدا ہونے میں اہم کردار آنکھ نے کیا۔ دکان آنکھ سے نظر آئی، گاڑی آنکھ سے نظر آئی، فیکٹریاں، کوٹھی، گاڑیاں آنکھ سے نظر آئی۔ آنکھ نے فوراً نمبر ملایا اور کہا او دل یہ چیز ہے۔ دل نے فوراً نمبر ملایا دماغ کا۔ آنکھ نے کہا دل کو کہ یہ چیز ہے۔ دل نے کہا حاصل کرنا ہے، حاصل کرنے کے لیے یہ پتہ نہیں کتنی اللہ نے رگوں کو اس میں جوڑ رکھا ہے۔ اس دل نے اپنا سارے کی ساری، آنکھ نے ایک فائل بنا کے، ایک رپورٹ بنا کے، چونکہ وہ تفتیشی افسر نے رپورٹ بنا کے ایس ایچ او کو پیش کی۔ ایس ایچ او نے پھر آگے حکم کرایا، بولا ہاں بھائی 4 بندوں کو بڑوں کو کیسے کرنا چاہیے، یہ اوپر پھیل، یہاں سے بات یہاں گئی، یہاں سے بات وہاں گئی۔ پھر وہاں سے رپورٹ بن کے آئی،
रिपोर्ट बनी, रात के अंधेरे में करना, दिन के उजाले में करना, हलाल माल ऊपर रखना, हराम नीचे रखना, सब्जियों में पानी लगाना, रमज़ान के महीनों के अंदर ताज़ा माल ऊपर और हराम नीचे रखना। उसने कहा अच्छा, फिर ख़रीदार को झांसा कैसे दूंगा? उसने कहा बताऊंगा, सर पे टोपी रखनी है और फिर तूने हाथ में तस्बीह पकड़नी है और फिर तूने जाते हुए पूरे अमले को काबू करना है और कहना है 10 रुपये इस मस्जिद में, 100 रुपये इस मस्जिद में, और फिर तूने कहना कि देखना देखी करना, अम्मी दुआ करियो, अब्बू दुआ करियो, बहन भाइयों दुआ करियो, मौलवी साहब आप भी दुआ करियो, लो 100 रुपये बच्चों को अफ्तारी में जलेबी मंगवा के खिला देना। इसने सारे ज़राओं पे हाथ डाला और फिर कार्रवाई का इसने आगाज किया। चोर असला के हक दिखा के चोरी करता है, मुसलमान अपनी झूठे किरदार को दिखा के चोरी करता है। अब आप क्या कहते हैं जब बाजार में जाते हैं, क्या कहते हैं मैं तो दाढ़ी से धोखा खा गया, मैं तो उसकी पगड़ी से धोखा खा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे क्या पता था कि दाढ़ी पगड़ी वाले भी धोखा करेंगे यार। उसके हाथ में तो तस्बीह थी, मंसूरा तो उसकी जेब में पड़ा हुआ था और मक्के मदीने की तस्वीरें तो उसकी दुकान पर लगी हुई थी। ये भी मुझे धोखा दे सकता है। ये इस वक्त निजाम चल रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को के पास एक चोर को ले गया, वो कहने लगा कि मैंने तो पहली चोरी की माफ कर दूंगा। वो रोवे, फरमाया तूने पहली चोरी नहीं की, तूने 100 की 100 ऊपर चोरी की। 100 गुनाह तो पहले अल्लाह माफ फरमा देता है, 100 गुनाहों पर तो पर्दे पहले अल्लाह डालता है। जब इंसान हद से तजावुज करता है, माफी मांगता नहीं, फिर अल्लाह से झटका देते हैं कि छोटी पकड़ से बाज आ जा, वरना कयामत के दिन बड़ी पकड़ में लेके आऊंगा। अब तो छोटी पकड़ पर दुआ कर उसकी सिफारिश करा ले, छोटी पकड़ पर रो के दिखा ले, छोटी पकड़ पर सदका खैरात करके दिखा ले, छोटी पकड़ पर पहले जुर्म से तौबा कर और कहीं हकदार का माल वापिस करूंगा। अगर वापिस करने की ताकत नहीं, इरादा है अल्लाह तो मेरी मदद करना। फरमाया अगर तू अपने इरादे में नाकाम हुआ तो तेरी तरफ से मैं उसका माल अदा कर दूंगा, आखिरत के अंदर तुझे कामयाबी दूंगा। जब पकड़ पे पकड़ और पकड़ धकड़, फिर छोड़ फिर पकड़, पर अल्लाह डील चल रही है। अब्दुल हन्नान इतनी लंबी तकरीरें छोड़, मेरे बंदे तेरे से कुछ सुनने आए हैं। ये घरेलू जिंदगी से परेशान, ये माली तौर पे परेशान है, बिजली के बिल कभी ने करवट बदला देते हैं और उस करवट पे दर्द होने लगता है तो करवट बदल लगते हैं, गैस के बिल हाथ में आ जाते हैं। अगर इनसे फारिग होता है तो बच्ची जवान होके आती है, बीवी कहती इसके बारे में तुम सोच ले, कब तक घर पड़ रहेगा, तुझे नजर नहीं आ रही। उसने कहा अच्छा देखता हूँ, किधर मुँह किया, बच्चा फाँ फाँ करता हो जा रहे, ऐसे क्या हो गया। अब उतमा वकालत कर रही है, ये रात कह रहा था कैसा हमारा बाप है, ये जालिम है, मेरा बाप सारी जिंदगी मैंने मोबाइल मांगा था, मैंने मोटरसाइकिल मांगा था, मेरा बाप मुझे मोटरसाइकिल नहीं दे सका। अब वकील था जो जज के सामने दलाइल दे रहा था कि ये है, ये इंसाफ, ये है, ये इंसाफ है। उसने वकील ने कहा कोई ऐसी दलील भी है, कोई ऐसा तू वकालत करता है, कोई ऐसी मुझे कोई शिक बता, ऐसा कानून बता, ऐसी कोई मुझे तदबीर बता कि रियायत मेरे हक में हो जाए। उस वकील ही मुखालिफ हो गया। उन्होंने कहा मैं तुझे जज ही नहीं मानता। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जब से मैं तेरे घर में आई मैंने एक सांस भी सुख का नहीं लिया, मेरे बाप को पता नहीं क्या हो गया था, मेरा बाप तो हर चीज़ की पहचान करता था, तुझे देखता अंधा हो गया, पता नहीं तूने मेरे बाप को क्या पढ़ के खिला दिया, तेरी माँ ने मेरे बाप को क्या पढ़ के खिला दिया। मेरा बाप कह रहा मुझे खुद नहीं पता मैंने हाँ किसने कर दी, वरना मैं तो अल्लाह ना करे ऐसे घर में बच्ची दूँ फलाने दूँ, या अल्लाह मुझे तो सच्ची मौत आ जाए। उन्होंने कहा हो, इस वकील को तो मैंने अपने केस को लड़ने के लिए बुलाया था, ये वकील मेरे ही मुखालिफ हो गया। तो फिर जज ने दो काम किए, या तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, वरना अपनी नौकरी से तंग आकर उसने गोलियां गंदम की खा के खुदकुशी कर दी।
یہ حال ہے ہمارے گھروں. نظام چل رہا ہے اللہ کی طرف سے اور بندے اس نظام کو چلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. صاف ستھرا نظام, اللہ کی قسم صاف ستھرا نظام. آسمان سے بندوں کے حلق اور منہ کے اندر اترنے والا رزق کا نظام آسان تھا, بیماری پر صحت کا نظام آسان تھا, بچپن سے جوانی کا نظام آسان تھا, لیکن اس بندے نے گناہوں کے اتنے جنب کھڑے کر دیے اس نظام کو اپنے تک لا. اللہ قادر ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس نے یوں بھی تو فرمایا جیسے تمہارے اعمال زمین سے جاتے فیصلے ویسے وہ باقی زمین پر. شبیر وائس یوٹیوب چینل, پلیز سبسکرائب.